حضرت یسیع علیہ السلام ایک عظیم نبی جنہیں اللہ نے بنی اسرائیل کی ہدایت کے لیے بھیجا۔ ایک ایسی شخصیت جن کی زندگی کا ہر لمحہ ایمان اور قربانی کی مثال ہے۔ آج ہم آپ کو ان کی زندگی کی چند حیرت انگیز اور ایمان افروز داستانوں سے روشناس کروانے والے ہیں، جنہیں سن کر آپ حیران بھی ہوں گے اور متاثر بھی۔ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور دیکھیں کیسے حضرت یسیع علیہ السلام کی دعاؤں نے قحط کو ختم کیا اور ایک پوری قوم کو اللہ کے قریب کر دیا۔ حضرت یسیع علیہ السلام بنی اسرائیل کے ایک عظیم نبی ہیں۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد آئے اور حضرت الیاس علیہ السلام کے جانشین تھے۔ ان کی زندگی میں کئی معجزات اور چیلنج شامل تھے جو ان کی نبوت کی عظمت کو ظاہر کرتے ہیں۔ حضرت یسیع علیہ السلام کا زمانہ وہ تھا جب بنی اسرائیل مختلف مشکلات کا شکار تھے۔ وہ شہر ایلی میں پیدا ہوئے جو کہ ایک معروف شہر تھا۔ ان کی قوم میں بہت سی برائیاں اور بغاوتیں پھیلی ہوئی تھیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی نبوت کا کام مکمل کر لیا تو حضرت یسیع علیہ السلام کو اللہ کی طرف سے نبی منتخب کیا گیا۔ انہیں قوم کی رہنمائی اور ہدایت کے لیے بھیجا گیا تاکہ وہ لوگوں کو صحیح راستے کی طرف بلائیں۔ حضرت یسیع علیہ السلام نے حضرت الیاس علیہ السلام کے ساتھ بہت وقت گزارا۔ انہوں نے ان سے دین کے اصول، لوگوں کی رہنمائی کا طریقہ اور اللہ کی محبت کا درس سیکھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے انہیں سکھایا کہ لوگوں کے ساتھ کیسے نرم دل اور صابر رہنا ہے۔ حضرت یسیع علیہ السلام نے اپنی نبوت کے دوران کئی معجزات دکھائے۔ ایک بار ایک شخص جو سخت بیمار تھا حضرت یسیع علیہ السلام کی دعا سے شفا یاب ہوا۔ اس واقعے نے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو بڑھا دیا۔ بہت جلد حضرت یسیع علیہ السلام کی قوم نے ان کی باتوں پر کان نہ دھرے اور اپنی پرانی عادتوں میں مگن ہو گئے۔ وہ اپنی باطل معبودوں کی عبادت کرتے رہے اور حضرت یسیع علیہ السلام کا مذاق اڑایا۔ حضرت یسیع علیہ السلام نے کئی بار انہیں اللہ کے عذاب سے ڈرایا۔ حضرت یسیع علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ اللہ انہیں ہدایت دے۔ ایک دن انہوں نے دعا کی کہ اللہ ان کی قوم کو عقل دے اور انہیں صحیح راستے پر گامزن کر۔ حضرت یسوع علیہ السلام نے اپنے پیغام کو پھیلانے میں صبر سے کام لیا۔ ایک مرتبہ جب ان کی قوم نے انہیں دھمکیاں دیں، انہوں نے اللہ کی مدد پر توکل کیا اور دعا کی۔ اللہ نے انہیں یقین دلایا کہ وہ ان کی حفاظت کرے گا۔ ایک دن حضرت یسیع علیہ السلام نے اپنے لوگوں کو دعوت دی تو ان کی قوم نے انہیں دھمکیاں دیں۔ اس پر حضرت یسیع علیہ السلام نے اللہ کی مدد کی دعا کی۔ یہ واقعہ ان کی ایمان کی مضبوطی کے عکاس تھا، کیونکہ انہوں نے اللہ کی مدد پر یقین رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یسیع علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا اور ان کی قوم کے سامنے معجزات دکھائے۔ ایک موقع پر انہوں نے ایک مردہ شخص کو زندہ کیا جس نے لوگوں کی آنکھیں کھول دیں اور کچھ لوگ ایمان لے آئے۔ حضرت یسیع علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں کے ساتھ مل کر کوششیں کی مگر قوم کی بغاوت اور بے راہ روی کا سلسلہ جاری رہا۔ حضرت یسوع علیہ السلام کو بہت رنج ہوا کہ لوگ حق کو چھوڑ کر باطل کی راہوں پر چل رہے تھے۔ آخر کار حضرت یسوع علیہ السلام نے اللہ کی طرف رجوع کیا اور اپنی قوم کے لیے دعا کی کہ وہ انہیں ہدایت دے۔ اللہ نے ان کی دعا کو قبول کیا
اور ان کی قوم میں سے کچھ لوگ ان کی باتوں کو سمجھنے لگے، لیکن زیادہ تر لوگ پھر بھی انکار کرتے رہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ کی راہ میں صبر، استقامت اور دعا کی بہت بڑی طاقت ہے۔ ان کی کہانی ہمیں یاد دلاتی ہے کہ اللہ ہر مومن کی مدد کرتا ہے اگر وہ صبر اور یقین کے ساتھ اس کی راہ پر چلیں۔ آج بھی ہم حضرت مسیح علیہ السلام کی دعاؤں کا اثر دیکھ سکتے ہیں۔ اللہ نے ان کی دعاؤں کی وجہ سے ان کی قوم میں بہت سے لوگوں کو ہدایت عطا کی۔ ان کو دعاؤں کا یہ اثر آج بھی موجود ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اللہ کی راہ میں چلنا کبھی آسان نہیں ہوتا، مگر اللہ ہمیشہ اپنے نبیوں کی مدد کرتا ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ ان کی کہانی میں ہمیں اللہ پر توکل اور صبر اور دعا کی اہمیت کا درس ملتا ہے۔ ایک موقع پر حضرت مسیح علیہ السلام کے علاقے میں شدید قحط پڑ گیا۔ اس زمانے میں ایک کافر بادشاہ حکومت کر رہا تھا جس نے اپنی رعایا کو سختیاں اور ظلم کا شکار بنا دیا تھا۔ قحط کی وجہ سے لوگ بھوک اور پیاس سے مر رہے تھے اور زمین میں فصلیں اگنے میں ناکام ہو رہی تھیں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے لوگوں کو اللہ کی طرف رجوع کرنے اور اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی تلقین کی، لیکن لوگوں نے ان کی باتوں کو نظر انداز کر دیا۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ ان کی قوم پر رحم کیا جائے اور بارش نازل فرمائی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کیا اور انہیں ہدایت دی کہ وہ ایک خاص مقام پر جائیں اور وہاں دعا کریں۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے حکم کی تعمیل کی اور جیسے ہی انہوں نے دعا کی، اللہ تعالیٰ نے بارش نازل کی اور زمین سے پھر سے سبزہ اگنا شروع کر دیا۔ اس واقعے سے بنی اسرائیل نے حضرت یسوع علیہ السلام کی صداقت پر ایمان لائے اور بہت سے لوگ اللہ کی طرف رجوع کرنے لگے۔ یہ واقعہ ہمیں اس بات کی نصیحت کرتا ہے کہ مشکل اور تکلیف کے وقت اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور اس کی رحمت کا طلبگار بننا چاہیے۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے قوم کو صبر، اللہ پر بھروسہ اور توبہ کی اہمیت بتائی اور آخرکار ان کی کوششوں سے قوم کی اصلاح ہوئی۔ حضرت مسیح علیہ السلام کی داستانیں ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ اللہ کی رحمت سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر ہم بھی اپنے رب کی طرف رجوع کریں، توبہ کریں اور اس کے بتائے ہوئے راستے پر تو ہمارے بھی حالات بدل سکتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ کہانیاں متاثر کر رہی ہیں تو اپنے خیالات نیچے کمنٹس میں شیئر کریں اور ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیں۔ سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی مزید ایمان افروز کہانیاں ملتی رہیں۔